بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل مجدہ کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین سیدنا و نبینا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد کسی بھی زندہ معاشرے کی بقا اور تباہی کا دار و مدار جن چیزوں پر ہوتا ہے، ان میں سے ایک، ان وجوہات میں سے ایک سچ اور جھوٹ ہے۔ سچ انسانی زندگی کا حسن ہے، اور جھوٹ معاشرے کی بدترین شکل ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے اس معاشرے سے رحمت اٹھ جاتی ہے، اور جو معاشرہ سچائی کی بنیاد پر قائم ہو وہ معاشرہ ایک کامیاب اور مکمل بھرپور معاشرہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفات ایسی صفات ہیں کہ جو دنیا کے ہر معاشرے میں اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی موجود تھیں، موجود ہیں اور موجود رہیں گی۔ بدترین کفر کے معاشرے میں بھی سچ بولنے والے کو عزت ملتی ہے، اور بہترین اسلامی معاشرے میں جھوٹ بولنے والا ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن جس قدر اس کی اہمیت ہے، بدقسمتی سے آج مسلمان معاشروں میں، مسلمانوں میں اتنا ہی زیادہ جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ کا عام ہونا، لوگ گناہ سمجھ کے جھوٹ بولیں، سمجھیں کہ یار کمی کوتاہی تو ہے۔ اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ سچ بولتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے لوگ فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھ کے، فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے، گھر کا سربراہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، والد اپنے بچوں سے، بچے اپنے والد سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، اسی طرح درجہ بدرجہ عام آدمی دوسرے سے بڑے آسانی کے ساتھ جھوٹ بول کے نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے نا، ہماری گھروں میں بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بیویاں اسی معاشرے کی رکن ہے نا وہ بھی، اور ایک ایسا کنسپٹ بنا دیا گیا ہے، ہم باہر سے کوئی چیز خرید کے لائیں تو اگر اس کی قیمت زیادہ نہ بتائیں تو گھر والوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ چیز اچھی ہے۔
چاہے اسی قیمت کی چیز خواتین 1000 روپے کی لائیں، وہی آپ 300 روپے کی لے آئیں، تو گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے صرف اپنی بیگم صاحبہ کو مطمئن کرنے کے لیے، گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی یہ 1000 روپے کی آئی ہے، تاکہ وہ سمجھے کہ چیز اچھی ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معاشرے میں بولا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، اس کے آغاز میں جو بات جو آج میں نے پڑھی ہے، اللہ نے 2 باتیں کہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کہو، سچ بولو۔ اسے ملے گا کیا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سچ بولنے سے تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے، تمہاری عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس سے تمہارے گناہ مٹتے جائیں گے، اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو معاملات کہتے ہیں، ہمارے معاملات کی کیفیت کیا ہے؟ عبادات میں ہم بہت آگے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، ہم جناب اپنے عبادات میں صدقہ و زکوٰۃ دینے والے ہیں، اپنی رقم میں ہم نے باقاعدہ ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن معاملات میں آ کے ہم مار کھا جاتے ہیں، اور معاملات کی درستگی کی بنیاد سب سے پہلی جو بھینٹ ہے وہ ہے سچائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر سچ بولنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الذین، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو، سچی بات کہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت کی، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ ان 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن کعب اور کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ تھے، مخلص مسلمان تھے۔ آپ نے غزوہ تبوک کے لیے سب کو بلایا کہ چلو بھی سب چلو۔ اب یہ تینوں ہی نا انسان ہے نا، سستی ہوگی، آج چل جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، ٹھہر کے چلا جاؤں گا، چلا جاتا ہوں یار، میرے پاس سواری تیز ہے، کئی بہانے، یعنی کوئی وجہ نہیں تھی، سستی ہو گئی بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔ اب یہ لوگ نا سارے جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں اور جا کہہ رہے ہیں جی میرا یہ بہانہ تھا، میرا یہ عذر تھا، مجھے یہ مسئلہ تھا، مجھے یہ مسئلہ تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیش ہوا، مجھے لوگوں نے کہا تو جھوٹ بول رہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اس کے سامنے بیٹھا ہوں وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ بول دوں گا تو اللہ بتا دے گا تو میرے پلے کیا رہے گا۔ حاضر ہوئے پیارے پیغمبر سے ان کے پاس اور کہا اللہ کے پیغمبر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں ہے، میرا قصور ہے، سستی کی وجہ سے میری نہیں مل سکا، میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ بولا، بالکل سچ بولا اس شخص نے۔ اور آپ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، اب تم جاؤ، جب تک اللہ تمہارا فیصلہ نہیں کرتا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے معاشرتی بائیکاٹ کا حکم دے دیا، یہ باہر نکلو تو پوچھا میں اکیلا ہی ہوں یا اور بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہارے 2 ساتھی اور ہیں، ایک ہلال بن امیہ ہے اور مرارہ بن ربی ہیں، یہ 2 لوگ ہیں اور انہوں نے کہا خیر ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب آپ نے حکم دیا کسی نے ملنا نہیں ہے، کسی نے ان سے بات نہیں کرنی ہے، کسی نے ان سے کوئی لین دین نہیں کرنا، یہ گھروں میں۔ چند دنوں بعد دوسرا آرڈر آپ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے پیغام بھیجا اللہ کے پیغمبر کیا طلاق دے دوں؟ فرما برداری دیکھیے، کیا طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں طلاق نہیں دینا،
طلاق نہیں دینی الگ ہو جاؤ، میں سے الگ ہو جاؤ، تمہارا بائی کاٹ ہے نا، اس کو بائی کاٹ کہتے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ وہ دونوں تو اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے، وہ تو باہر نکلے، میں تھوڑی ہمت کرتا تھا، میں مسجد نبی میں آ جاتا تھا، میں لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتا تو کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اتنا فرما برداری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے نا ایسے ہی، انسانی طبیعت ہے نا، کبھی دائیں بائیں نگاہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میں نے کوئی نگاہ میری تھوڑا سا تیری آنکھ جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، آنکھ پلٹ کے دیکھا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب میری نگاہ سے نگاہ ٹکرائی تو آپ نے دھیان پرے کر لیا، ناراضگی کا اظہار چاہیے، اللہ کا حکم تھا۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد پھر بڑا طویل قصہ ہے، میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں، پھر اللہ نے وحی اتاری کہ ان کی معافی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمیشہ سچے رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اور جو دوسرے تھے منافق، ان کے بارے میں کہا انہم رجس، یہ گندے لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے والے تھے، بہانے لگانے والے تھے۔ انہم رجس مأواہم جہنم، یہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی سزا کے طور پہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی جھوٹ بولنے والے کا آخری انجام جہنم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی بری چیز ہے، حدیث میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ رحمت کا 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور جس معاملے میں، جس معاشرے میں ہر بندہ ہی جھوٹ بولنے والا ہو، وہاں پہ رحمت کا دروازہ کون سا کھلا رہے گا؟ کہاں سے رحمت آئے گی؟ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سچ بولنے والے کے لیے کہا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرماتے ہیں کہ آج کا دن یعنی قیامت کا دن سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دینے کا دن ہے، ان پر انعام کرنے کا دن ہے کہ انہوں نے سچ بولا ہے، نفع دینے کا دن ہے۔ آج کا دن سچوں کو نفع دے گا ان کی سچائی کا۔ ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ جنہوں نے تصدیق کی، سچ بولا، آج ان کو نفع ملے گا۔ اور نفع کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جنت مقرر کر دی ہے، تیار کر دی ہے، جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے انبیاء کے بعد، ویسے تو سارے ہی صحابہ سچے ہیں، لیکن یہ پرٹیکولر ان کو اعزاز ہے، ان کو صدیق کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کے سب سے بڑے سچے، مشکل ترین حالات میں بھی اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ نے ان کی شان میں آج اتاری والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا وہ شخصیت جو سچائی کے ساتھ اس مبعوث ہوا اور جس نے اس کی تصدیق کی، ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ پرہیزگار ہے، متقی۔ تقوی کی دلیل سچائی ہے۔ آج میں حدیث پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بچے کو آواز دے رہی تھی ایسے جیسے کوئی چیز دینے لگی ہے، تو بچہ پاس آیا تو اس نے وہ چیز اس کو دے دی، اس کے پاس تھی۔ آپ مسکرا کے کہتے ہیں اگر تو اس کو بلاتی اور چیز نہ دیتی، چیز نہ دینے کی وجہ سے اللہ کے ہاں تو جھوٹوں میں شمار ہوتی، تو جھوٹی کہلاتی، تو نے اپنے بیٹے کو دھوکے سے بلایا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا، ان کی سیرت کا بڑا ایک روشن پہلو ہے یہ۔ ان کو پتا چلا کہ ایک دور دراز کئی 100 میل دور ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے، دور دراز کا سفر کر کے، سینکڑوں میل سفر کر کے یہ وہاں پہ پہنچے
اور پیدل اور کبھی گدھے پر گھوڑے پر جو بھی ہو کبھی پیدل سواری کرتے ہوئے وہاں پہنچے. اس کے گھر گئے, پتا چلا جی وہ بندہ فلاں کھیت میں ہے. کھیت میں گئے تو حضرت امام رحمہ اللہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص نا اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے اور اپنا اس نے نا یہ قمیض ایسے اٹھائی ہوئی ہے, آگے سے جھولی اٹھائی ہے جیسے جھولی میں دانے ہیں, گھوڑے کو بلا رہا ہے کہ آگے دانا خوراک کھا لو. کہتے ہیں گھوڑا خوراک کی لالچ میں پاس آیا تو امام صاحب وہ اس شخص نے وہ کپڑا پھینکا اور اس کو پکڑ لیا. سینکڑوں میل کا سفر کر کے گئے ہیں اور وہیں سے الٹے پاؤں پلٹ کے واپس آ گئے. اس نے دیکھا کوئی بندہ آیا تھا واپس پلٹا, کہا ہو اللہ کے بندے کدھر آئے ہو, کہ کیسے آئے ہو, کیسے آنا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے پتا چلا تھا تیرے پاس ایک حدیث ہے, میں وہ حدیث لینے آیا تھا. اس نے کہا بالکل حدیث ہے میرے پاس, میں دیتا ہوں. کہ میں نے نہیں لینی تم سے. جو بندہ اپنے جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے میرے ساتھ بھی بول سکتا ہے. آج معاشرے کے نوجوان نسل کو یہ بات سکھانے کی ہے. بدقسمتی سے نہ کوئی استاد سکھاتا ہے, نہ کوئی ماں باپ سکھاتے ہیں, نہ کوئی دکاندار سکھاتا ہے, نہ کوئی اور سکھاتا ہے. حکمران ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں, عامی ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ پہ کسر جو ہے نا وہ لائن لگی ہوئی ہے جھوٹوں میں. اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے معاشرے میں کہ معاشرہ گندا ہو چکا ہے. اللہ اکبر. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی صفت یہ ہے کہ نبی اسلام کے آنے سے پہلے, نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ آپ کو دیکھ کے کہتے تھے جا الامین جا الصادق رضینا ہو, ہمارے پاس امین آ گیا, صادق آ گیا, سچا آ گیا, ہم نے جو ہے نا ہم اس پر ایمان لائے, راضی ہو گئے اس پر. آپ نے پہلی دعوت دی تو لوگوں سے پہلا سوال یہ کیا, میں نے زندگی کا ایک عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے, حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا, مجھے بتاؤ میری زندگی کی چادر پہ جھوٹ کا کوئی داغ کبھی دیکھا ہو, کبھی میری زبان سے کسی نے جھوٹ سنا ہو؟ تو ساری قوم نے بیک آواز کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا, ہمارا تجربہ یہ ہے ہم نے تیری زبان پر سچ کے سوا سنا ہی کچھ نہیں. آپ پہلی وہی آئی, گھر آئے, حضرت خدیجہ سے جو بات ہوئی, حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا, جو صفات بیان کی, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, قسم بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث, آپ صلہ رحمی کرنے والے اور سچ بولنے والے ہیں. آپ سچ بولتے ہیں, سچ بولنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا. آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی تعلیم ہے جو ہمیں دی گئی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ, تم مجھے 6 چیزوں کی اپنی طرف سے ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں تمہیں, اللہ سے جنت دے کے دوں گا. ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم, جب بھی بولو سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. 6 چیزوں کی ضمانت آپ نے. ان میں سے ایک فرمایا وعدہ وفا کرو, امانت ادا کرو, اور اپنی عصمت کی حفاظت کرو, نظریں جھکا کے رکھو, ظلم سے ہاتھ کو روک کے رکھو. اور پہلی چیز فرمایا اصدقوا اذا حدثتم, جب بھی بات کرو سچ بولو, سچائی اختیار کرو, جھوٹ نہ بولو. جنت کی ضمانت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس بات, اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق, لوگوں سچ بولنا تم پر لازم ہے, سچائی کو اختیار کرو. فإن الصدق يهدي إلى البر, جو سچائی ہے نا وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. والبر يهدي إلى الجنة, اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا, فرمایا بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, جھوٹ سے بچو.
بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. بندہ گناہ بولتا، گناہ کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا شمار کر لیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ ہے ہی جھوٹا. عام معاشرتی معاملات میں، عام زندگی میں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا یہ حال ہے، اس کے لیے جہنم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ایزی ہو کے بندہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے نا، لیٹا ہوا، آدھا لیٹا آدھا بیٹھا ہوا، آپ اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. آپ پوچھتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا. 3 بار آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں، گناہوں میں بڑے گناہ نہ بتاؤں، گناہوں میں بڑے گناہ نہ بتاؤں. صحابی کہتے ہیں جی اللہ کے پیغمبر بھلا کیوں نہیں، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ سے شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے آگے سر اٹھانا، ان کی برائی کرنا، ان کو گالی دینا، ان پر ہاتھ اٹھانا، ان سے بدتمیزی کرنا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف بھی نہ کہو اور جھڑکو بھی نہ. میرے آقا نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے. حدیث میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں کہ 2 باتیں بتانے کے بعد آپ نہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے، اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھے. پھر آپ دہرانے لگے، بار بار آپ دہرانے لگے کہ الا بقول الزور و شہادت الزور، الا بقول الزور و شہادت الزور، الا بقول الزور و شہادت الزور. آپ دہراتے گئے. صحابی کہتے ہیں میں سمجھا اب اللہ کے نبی چپ نہیں کریں گے، ایسے ہی بولتے رہیں گے، یہی بات کہتے رہیں گے کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بات کرنا، اپنی بات میں جھوٹ کا تڑکا لگانا. ہمیں پرواہ نہیں، عام نارمل ہو چکا ہے ہمارا یہ جھوٹ بولنا اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا آنا، اور کوئی ایشو ہی نہیں لگتا ہمیں کہ جھوٹ بولا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت، اللہ اکبر، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے. آپ کے صحابہ کرام نے سچ ہی بولا، سچ میں زندگی گزاری. کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ جہاں صحابہ کرام نے یا آپ کے ساتھیوں نے یا آپ کی تربیت یافتہ یا خود آپ نے کبھی اپنے بچے سے، کسی عزیز سے، کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، بیوی سے یا شوہر سے کسی نے جھوٹ بولا. اللہ اکبر. تاجر طبقہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ہے، اور آج کل کے تاجر تو اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن آج کل کے تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا. جھوٹ نہ بولے تو مانتے کو نہیں ہے، اس کے لیے بڑی بڑی تعویلیں ڈھونڈی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر التجار، تاجروں کی جماعت، لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے جو تاجر بھی تھے، ان میں فرمایا یا معاشر التجار، اور تاجروں کی جماعت، تاجروں کے گروہ، سب کے کان کھڑے ہو گئے. توجہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے ہو گئے. آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، سارے تاجر جو ہے نا وہ قیامت کے دن گناہ گاروں کی صف میں اٹھائے جائیں گے. صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، کان کھڑے ہو گئے. اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا الا من اتقى الله وبر وصدق، مگر وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتے رہے، نیکی کرتے رہے اور سچ بولتے رہے. فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن اللہ کے انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سچ بولنے والا تاجر. آج ہم کہتے ہیں جناب یہ ممکن ہی نہیں ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کس بنیاد پر کیا تھا؟ آپ کے پاس مال و دولت تو نہیں تھا، آپ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے آپ گئے تھے، مال بیچنے کے لیے مال لے کے گئے تھے، کاروباری پارٹنر کے طور پہ. آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن جب آنے والے نے بتایا، اس نے کہا یہ تو آپ گئے منڈی میں اور جاتے ہی آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟
ایک قسم کا مال الگ کیا، دوسری قسم کا مال الگ کیا. منڈی والے حیران رہ گئے کہ یہ بھی کچھ تجارت کا طریقہ ہے. سارے جو ساتھی تھے قافلے کہنے لگے، بھائی صاحب سانو کی لگے کتنے بدان لگے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ایسے تو نہیں مال بکتا. انہوں نے کہا جی یہ میرا مال ہے نا، میں نے بیچنا ہے، جیسے جی چاہتا بیچوں. منڈی میں لوگ آئے گا، انہوں نے کہا جی یہ ذرا کمتر درجے کا مال ہے، یہ اعلیٰ درجے کا مال ہے، اس کے یہ پیسے ہیں، اس کے یہ پیسے ہیں، اس میں یہ نقص ہے، اس مال میں یہ نقص کے بغیر ہے. سارا مال منٹوں میں بک گیا سارا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ اس طرح ہوا ہے، تو اس بنیاد پہ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ سچ بولتے ہیں. اور یہی وہ بات ہے جو انہوں نے پہلی وحی کے بعد کہی تھی، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ. آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا نقصان ہے آپ کا. یقین جانیے اللہ ہمیں معاف کر دے. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچے نا تو کبھی سوچا کریں کیا ہماری بیگم ہمارے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں، یا ہم اپنی بیگم کے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں؟ الا من شاء اللہ. سب کی بات نہیں کرتا، عام معاشرے میں، جنرلی معاشرے میں جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں ہوتا ایسا. اور سب سے معتبر گواہی بیگم کی گواہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث لیذیق بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ. 3 بار ارشاد فرمایا ہلاکت ہو اس کے لیے، ہلاکت ہو اس کے لیے، برباد ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ. کون؟ فرمایا جو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہنسے اور جھوٹ بولتا ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے نا، آج ہم اس کو کہتے ہیں لیجنڈری اداکار ہے. یہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو ہنسا رہا ہے، زندہ دلی پھیلا رہا ہے. یہ جتنے کامیڈی شو ہوتے ہیں کیا ہے یہ؟ اس میں جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسایا جا رہا ہے نا. رشتوں کے تقدس کو پامال کر کے ہنسایا جاتا ہے باتیں، اور اس کو لیجنڈری اداکار کہا جاتا ہے جو جھوٹ بول کے ہنساتا ہے لوگوں کو. اور کائنات کے امام فرماتے ہیں ویل اللہ ویل الذی ویل اللہ ویل اللہ. ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، تباہ ہو جائے وہ جو یہ کام کرتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں رحمت نہیں آتی. جس کو نبی کی بد دعا لگی اس پر رحمت کہاں سے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہے ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. عام معاشرے کی بات ہے نا ساری. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں الکذب فجور والنمیمہ سحر. فرمایا جھوٹ گناہ کا باعث ہے اور چغلی کرنا جادو ہے. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، جو چغلیاں کرتا ہے وہ جادوگر ہے. اور جادوگر بدترین مجرم ہے اسلام کا، جہنم میں جائے گا جادوگر. لیکن ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم چغلیاں تو ہمارے وہ مجلس ہی اچھی نہیں لگتی جس میں چغلی نہ ہو. پہلے تو عورتوں پہ یہ تانا دیا جاتا ہے کہ چغلیاں کر دیا اور بندے بھی نہیں بات. مردوں کی مجالس میں چغلیوں سے پاک نہیں ہے. کسی نہ کسی کی برائی کریں گے، اگر کسی کی نہیں ہوگی تو وقت حکمران کی برائی شروع کر دیں گے. چغلی ہے نا، کسی کی کرو، حکمران کی کرو، یہ رعایا کی کرو، اپنے دکاندار کی کرو، یہ گاہک کی کرو، اپنی بیوی کی کرو، یا اپنے بچے کی کرو. چغلی تو چغلی ہے نا. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چغلی کرنے والا بندہ جو ہے نا یہ جادوگر ہے. تو حضرات گرامی یہ معاشرہ تباہی کا شکار اس لیے ہے کہ ہم نے جھوٹ کو عام کیا ہوا. جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے نہیں ہیں. اگر کوئی سچ بولنے لگے تو کہتے تینوں کی لوڑ سی ایڈا سچ بولن دی، تو جانا تینوں کا دی مصیبت ہے سچ بولنا. یہ عام ہم اپنے اس پہ بات کرتے ہیں نا. چپ کی رہتا نہ بولنا، اسے گواہی ہم گواہی نہیں دیتے. سچ بولنا پڑے گا، بندہ مار دیں گے، ہمارا تعلق خراب ہو جائے گا، تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے. تو حضرات گرامی آج کے دور کی بڑی اہم ضرورت یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ملازموں کو سچ بولنا سکھائیں. اور وہ سچ کی تبلیغ آپ تب کر سکیں گے جب خود آپ سچ بولیں گے. سچ بولیں، سچ کی عادت ڈالیں.